بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلۃ الرحیم وحسن الخلق وحسن الجوار یعمرن الدیار ویزدن فی الاعمار۔ تین چیزوں سے گھروں میں یا ملکوں میں ترقی ہوتی ہے اور عمروں میں برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ حسن الخلق اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور حسن الجوار پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس سے ملکوں میں اور گھروں میں ترقی ہوتی ہے، آبادی ہوتی ہے، اور ملک آباد ہوتے ہیں، گھر آباد ہوتے ہیں، اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث میں نے کل اس موضوع پہ پڑھی تھی کہ جو افغانستان اور پاکستان کا میچ ہوا، اور اس میں جس طریقے سے ناخوشگوار واقعات ہوئے، اور پھر اس سے جو ماحول بنا کشیدگی کا، تو یہ کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ افغانستان اور پاکستان ہم ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہیں، تو جیسے گھر کا پڑوسی ہوتا ہے، ایسے ملک کا پڑوسی ہوتا ہے، تو اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور یہ دین کے لحاظ سے بھی، شریعت کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو سرحدیں، یہ تو انتظامی سرحدیں، اور ان کی شرعاً یہ معتبر ہے، شناختی کارڈ کے لحاظ سے، پاسپورٹ کے لحاظ سے، ویزے کے اعتبار سے، جو دنیا میں قوانین ہوتے ہیں وزارت خارجہ کے ملکوں کی جس طریقے سے، تو شرعاً بھی واجب ہے اس پہ عمل کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں سرحدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو انتظامی لحاظ سے یہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ جو دیگر حقوق ہیں اس میں ان سرحدوں کا اعتبار نہیں ہے۔ سارے مسلمان بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یحقر، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، ولا یسلم، اس کو غیر کے سپرد نہیں کرتا۔ دوسرے کہ افغانستان اور پاکستان، افغانوں کا اور پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا رشتہ ہے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو باقی رکھیں۔ وہ ہے انصار اور مہاجرین کا۔ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ تو کھیل کی وجہ سے اس رشتے کو توڑنا، پڑوس کے حقوق کو ضائع کرنا، ایک دوسرے پہ کو نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، اور ایسا ماحول بنانا خدا نخواستہ کہ خون ریزی ہو، بعض واقعات ایسے ہوتے بھی ہیں، تو یہ بڑی نادانی کی بات ہے بہت۔ اور خدا نخواستہ یہ چیزیں اگر مدرسوں میں دوسری چیزوں میں آ جائیں تو یہ تو بہت ہی قبیح چیز ہے، بہت بری بات ہے۔ پھر اس میں قومیت بھی آ جاتی ہے اور وطنیت بھی آ جاتی ہے۔ وطنیت کے دو مطلب ہوتے ہیں، قومیت اور وطنیت کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک ہے اپنی برادری کو ان کی مشکلات میں اس کو مدد کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، اور جائز چیزوں میں ان کی حمایت کرنا، یہ مطلوب ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اور ایک وطنیت اور قومیت یا قوم پرستی، وطن پرستی، یہ ہے کہ ناجائز چیزوں میں حمایت کرنا، قوم کی وجہ سے غلط چیزوں کی حمایت کرنا، اور قوم کی وجہ سے جائز صحیح درست چیزوں کا انکار کرنا، یہ غلط ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں سے عمر میں برکت ہوتی ہے، اور گھروں میں یا ملکوں میں
ملک آباد ہوتے ہیں اس سے، تو ان 3 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو ٹیم جیت جائے وہ ہارنے والی ٹیم کو حوصلہ دے کہ کوئی بات نہیں، جیت ہوتی رہتی ہے، ہم جیتے ہیں، آپ جیتے ہیں، ہم جیتے ہیں تو ہاں، اور جو ہارنے والے ہیں وہ ان کو مبارکباد دیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے، دنیا میں یہی طریقہ رائج ہے۔ جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، رات دن نعرے لگاتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، ان پہ مردباد کہتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا، تو ان کے اندر ظرف بھی ہے، یعنی جیتنے کا بھی تو ایک ظرف ہونا چاہیے۔ نہیں، اگر آپ جیتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اپنے آپے سے باہر ہو جائیں اور ایسی ہلڑ بازی کرنے لگ جائیں کہ بھول جائیں کہ میرا کوئی پڑوسی ہے، میرا کوئی بھائی ہے، ہمارا کوئی جاننے والا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی احکام ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک امتی ہیں۔ تو اگر وہ بھول جاتا ہے تو مطلب ہے کہ کم ظرف ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو ایسے موقع پہ جس کا مقصد ہی، کھیل کا مقصد تو لڑائی ہے ہی نہیں، کھیل کا مقصد تو تفریح ہے، صحت ہے، ملکوں کے لیے سفارتکاری ہے، ملکوں کو اقتصادی اور معاشی فوائد پہنچانا ہے، ملکوں کے آپس میں جو تعلقات خراب ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو جھگڑے کی بنیاد بنانا، لڑنا، اور پھر یہ لڑائی گھروں تک پہنچ جائے، یہ بہت خطرناک۔ اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا خطہ ہے اس میں تو لڑائی اور بھی خطرناک ہے، یہاں کلاشن کوفوں سے لڑائی ہوتی ہے، باہر ملکوں میں تو لڑائی لاتوں مکوں گھونسوں سے ہوتی ہے، یہاں کلاشن کوفوں سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرمایا نا کہ صلہ رحمی سے گھر آباد ہوتے ہیں، یا دیار کا معنی ملک بھی ہیں۔ فیملی بزنس کا نام سنا ہے پر آپ نے؟ خاندانوں کے جو کاروبار ہوتے ہیں نا، تو خاندانوں کے کاروبار بہت بڑی تعداد میں ہر سال خراب ہوتے ہیں۔ تو اس سب کو اگر آپ جمع کر لیں کہ ایک سال میں کتنے کاروبار آپس کے جھگڑے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، بھائیوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی، یا بھائی تو ٹھیک تھے لیکن بھائیوں کی جب اولاد آئی کاروبار میں تو ان کے آپس میں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک وہ کاروبار ٹوٹ جاتا ہے۔ جو کاروبار ترقی کر رہا ہوتا ہے اس کی ترقی رک جاتی ہے، اور وہ ایک جمع شدہ طاقت تقسیم ہو جاتی ہے، پھر ہر ایک اپنے طور پر پھر کوشش کرتا ہے اپنے کاروبار کو اٹھانے کی۔ تو یہ ایک گھر کا نقصان بھی ہے اور ملک کا نقصان بھی ہے، کیونکہ مجموعہ ملک کا جو اقتصادی حالت ہے وہ تو سب کا مجموعی شمار ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں جامعۃ الرشید میں فیملی بزنس پہ بہت سارے سیمینار کرانے کا اہتمام کیا گیا ہے، کیونکہ جب آپس میں گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو دین بھی برباد ہوتا ہے، اخلاق بھی برباد ہوتے ہیں، کاروبار بھی برباد ہوتا ہے، رشتے بھی ٹوٹتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور معاشی نقصان بھی ہوتا ہے، اور صحت کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی ہونے سے صحت تو ٹھیک نہیں ہوتی نا، تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، ٹینشن اور ڈپریشن، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی، تو اس سے دل و دماغ متاثر ہوتا ہے، پھر آگے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں، رگ پھٹ جاتی ہے، فالج ہو جاتا ہے ایسی اس میں۔ تو فیملی بزنس کے حوالے سے میں خاص طور پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فیملی بزنس کو صحیح کرنا، اس کا تعلق دین کے ساتھ بھی ہے، گھر کے ساتھ بھی ہے، اور ملک کے ساتھ بھی ہے۔ اور یہ جب ٹھیک ہوگا جب کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں کاروبار کے، ایک شریعت کے لحاظ سے، ایک قانون کے لحاظ سے، اور ایک کاروباری لحاظ سے۔ تو تینوں قسم کے ماہرین سے مشورہ کر کے اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنا ہے۔ شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے جو مفتی حضرات ہیں ان سے معلوم کیا جائے کہ ہمارے کتنے حقوق ہیں، کون کس چیز کا مالک ہے، جو شریعت کے جو احکام ہیں۔ تو شرعاً اگر احکام طے ہو جائیں
پتہ چل جائے ہر چیز، اختیارات کتنے ہیں، اس کی ملکیت کتنی ہے، تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اور قانونی لحاظ سے بھی اس کو ٹھیک رکھا جائے اور کاروباری لحاظ سے بھی، تو اس سے ملک بھی ٹھیک ہوں گے، گھر بھی ٹھیک ہوں گے. تو عمر میں جو برکت ہوتی ہے صلہ رحمی کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے، تو حدیث شریف میں بھی ہے، اور اس کا ظاہری سبب بھی ہے کہ جو آدمی خوش اخلاق ہوتا ہے وہ اس کا جو انجن ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، اور جو بد اخلاق ہوتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، وہ بہت سارے امراض میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہسپتال میں آنا جانا. اور تو جتنے اخراجات ہمارے ہسپتالوں پہ ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا عدالتوں میں ہوتے ہیں، اگر یہ پیسہ صلہ رحمی پر خرچ ہو جائے، حسن اخلاق پر خرچ ہو جائے، اپنے پڑوسیوں پر خرچ ہو جائے، تو بچ جائیں گے بہت ساری اس سے. اور یہ جو حسن جوار ہے، یہ آپ کے اپنے کمرے کے لیے بھی ہے کہ آپ کے برابر میں جو کمرہ ہے وہ بھی آپ کا پڑوس ہے نا. تو جب پڑوس کا یہ حکم ہے تو اپنی کلاس کے ساتھی، اپنے کمرے کے ساتھی، ان کا کتنا وہ ہوگا. تو آج کی مجلس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے ملکوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے مدرسوں کو آبادی کی طرف جانا چاہیے. یہ قومیت یا عصبیت، یہ قوم پرستی ہے، اور خاص طور پہ کھیل پہ لڑائیاں ہونا، یہ بہت غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مغربی دنیا کو اگر کوئی ترقی دی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں، اور اسلامی ملکوں کو، مسلمان ملکوں کو اگر ترقی نہیں ہو رہی تو اس کے بھی کچھ اسباب ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر غیر مسلموں کو ترقی ہو رہی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کی کچھ چیزیں لے لی، اور مسلمانوں کو اگر ترقی نہیں ہو رہی تو انہوں نے غیر مسلموں کی چیزیں لے لی. تو وہاں تو جو بھی جیت جاتا ہے ہارنے والا اس کو مبارکباد دیتا ہے، اور یہاں جو ہارتا ہے وہ الزامات لگاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.